بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصفا اسلامک ریسرچ سینٹر کے اس پلیٹ فارم سے قربانی کے چند اہم مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین، وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے. اس طرح سامعین محترم، اگر جانور کے کان ہوں مگر کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے. اسی طرح وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اور جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، سامعین محترم، ایسے جانور کی قربانی درست ہے. اور اسی طرح سامعین محترم، اگر سینگ تھے ٹوٹ گئے ہیں اور صرف اوپر سے خول اترا ہے، اس جانور کے سینگ کے اندر جو گودا ہوتا ہے اگر وہ گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر جڑ سے ہی سینگ نکل گئے ہیں تو اب اس کی قربانی درست نہیں ہے. جس جانور کو خارش ہو، عموماً جانوروں میں اکثر یہ بیماری ہوتی ہے، اور اگر خارش کا اثر اس کے جلد سے گوشت تک ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. اس خارش نے اس کو لاغر اور کمزور کر دیا، لیکن اگر اثر اس کی صرف جلد تک ہے، گوشت تک نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. سامعین محترم، وہ جانور جو خصی ہے، خصی جانور کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ اس میں فضیلت بھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے سامعین محترم، خصی جانور کی قربانی کو. اس طرح سامعین، وہ جانور جو اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں پاتا مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا وہ سہارا لیتا ہے اور لنگڑا کر چلتا ہے تو اب ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو اور اس قربانی کی سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین.